صفحہ نمبر 6، آیت نمبر ہے 94، آیت نمبر ہے 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان دو آیات میں، 3 آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے اپنے حرم بیت اللہ شریف کے آداب اور کچھ احکام بیان کیے ہیں۔ چونکہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ کا حرم ہے، اس لیے ہم لفظ بولتے ہیں بیت اللہ شریف۔ یہ اللہ کی عظمت کا نشان ہے، کل کے درس میں آئے گا، اور زمین پر سب سے پہلا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تجلیات اور رحمتیں اس گھر پر اترتی ہیں، اسی لیے وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ ایک نماز کا ثواب بھائی کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ چونکہ اللہ کے اس گھر کو سب سے زیادہ عظمت ہے، حاصل ہے، اسی لیے شریعت نے اس کے مخصوص احکام بیان کیے۔ اس گھر کا ادب یہ ہے کہ جو مسلمان اس گھر کے بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جائے گا، اس کے لیے میقات سے پہلے احرام باندھنا، مخصوص فقیرانہ لباس پہننا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا ایسا گھر ہے جو اس کے طواف کے لیے جائے اور اپنی شناخت، اپنی پسند کا لباس باقی رکھنا چاہے تو اجازت نہیں ہے۔ بادشاہ ہو، فقیر ہو، جو بھی حج اور عمرہ کے لیے جائے گا، میقات سے پہلے اس کو اپنا قومی لباس، پسند کا لباس جو بھی ہو اس کو اتارنا، اور فقیرانہ بغیر سلی 2 چادریں پہننا بھائی اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ اپنے گھر کی عظمت رکھی ہے۔ یہاں ایک مخصوص کیفیت ہے، جو مسلمان حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جائے، حالت احرام میں ہو، تو قرآن کریم نے اس پر پابندی لگا دی کہ وہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا۔ 2 جگہ شکار پر پابندی، حالت احرام میں اور حدود حرم میں، یہ 2 الگ الگ پابندیاں۔ ایک آدمی سیالکوٹ سے عمرہ کے لیے جا رہا ہے، اس نے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا، اب وہ کسی جاندار کو مار نہیں سکتا، یہاں تک کہ مکھی اور مچھر کو بھی نہیں مار سکتا، کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، جو مسلمان حرم کے اندر رہتے ہیں، بیت اللہ شریف کے دائیں بائیں جتنی مارکیٹیں ہیں، ہوٹل ہیں، اور حدود حرم میں رہائشی ہزاروں رہائشی ہیں حدود حرم میں، وہ حدود حرم میں رہتے ہوئے بھی کسی جاندار کو مار نہیں سکتے۔
یہ اللہ کا خاص گھر کا احترام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا حرم ہے، اور مسجد نبوی کو فرمایا کہ یہ میرا حرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرا۔ اسلام نے اتنی سختی کی کہ وہاں کسی قاتل کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، اس سے الجھا نہیں جا سکتا۔ حدود حرم میں گھاس کو نہیں توڑا جا سکتا، پھول کو نہیں توڑا جا سکتا۔ بیت اللہ جو حدود حرم ہے اس میں پھول ہو، اس کو نہیں توڑا جا سکتا۔ ابھی ہمارے یہاں یہ جو مسجد نبوی کا واقعہ ہوا کہ پاکستان کے حکومت کا ایک وفد گیا ہوا، وہاں ہلڑ بازی کی گئی مسجد نبوی میں، اس کے خلاف جب بات کی گئی لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو بات کر رہی ہے سیاسی پارٹی ہے کوئی، اور یہ میں کون سے لفظ استعمال کروں، ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اتنے حساس مسئلے کو آپس کے سیاسی جھگڑے کی نظر کر دیا، حالانکہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں تھا، یہ سیاسی مسئلہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک دروازہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کو زور سے میخ کیل گاڑ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کاریگر کو مارا، حضرت عمر نے اس کاریگر کو مارا، حضرت عمر نے، اور اسے کہا بدبخت، تجھے پتہ نہیں اللہ کے نبی کے آرام کی جگہ ہے یہ دروازہ اٹھاؤ، باہر جاؤ، باہر جا کے ٹھیک کر کے پھر آ کے اس طرح لگاؤ کہ یہاں آواز پیدا نہ ہو۔ وہاں کچھ نادانوں نے بے وقوفی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہلڑ بازی کی، اور دو پارٹیاں ہو گئیں، ایک بطور سیاست اس کو غلط کہہ رہی ہے، ایک صحیح کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ بدترین گناہ کیا گیا ہے۔ بھائی یہ کیا کیا گیا ہے؟ بدترین گناہ کیا گیا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اجازت نہیں تھی۔ بہرحال تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حرم کا ایک احترام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا بھی ایک احترام ہے۔ حالت احرام میں شکار نہیں کیا جا سکتا، حدود حرم میں بھی شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب حدود حرم میں وہاں جتنے کبوتر ہوتے ہیں، کسی کبوتر کو پکڑنا جائز ہے، کسی بلی کسی چیز کو مارنا وہاں جائز ہے۔ میں نے عرض کیا پھول توڑنے کی بھی وہاں اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حکم جب آیا تو صحابہ اکرام پر آزمائش بھی آئی، اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں۔ حکم آ گیا، وہ پیدل زمانے تھے بھائی، آج کل تو حالت احرام میں شکار نہ کرنا بڑا آسان ہے، چونکہ ہوائی جہازوں کے سفر ہیں، کہیں شکار آئے گا ہی نہیں، کہیں شکار، اب حدود حرم میں وہاں شکار ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا پچھلے زمانوں میں پیدل سفر ہوتے تھے، جنگلوں میں سفر ہوتے تھے، اور کھانے پینے ہوٹل وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا، سارا گزارا شکار پہ چلتا تھا۔ حاجی جو ہیں وہ حج پر آ رہے ہیں پیدل، اور صحراؤں میں شکار کرتے ہوئے اس سے اپنا کام چلاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یہ حکم آ گیا تم شکار نہیں کر سکتے، اور علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس حکم کے آنے کے بعد صحابہ اکرام جب حج کے لیے یا عمرہ قضاء کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تو اتنا شکار آیا کہ ہرن جو ہیں ان کے خیموں میں داخل ہو جاتے، ہرن جو ہیں ان کے خیموں میں، لیکن اب شکار کر نہیں سکتے۔ تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمارے لیے بھی وہی آزمائش آ گئی وہ جو مچھلی والوں کے لیے آئی تھی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ سامنے آتی تھی، لیکن کسی صحابی نے اس کا شکار، اتنی احتیاطی حدیث میں ہے، اور یہ واقعہ بھی صلح حدیبیہ کا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ جب مکہ آ رہے تھے حالت احرام میں، یوں بیٹھے صحرا میں، چونکہ وہ صحرا تھے، بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک ہرن آ گیا۔
اب بیچ میں صرف حضرت ابو دردہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، یہ عمرے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ شکار کر سکتے تھے۔ اب باقی ساتھیوں نے نظریں نیچے کر لی کہ اگر ہم یوں دیکھیں اور ابو دردہ بھی یوں دیکھیں تو قرآن نے فرمایا شکار نہیں کر سکتے، اور شکار کرنے پر مدد بھی۔ کبھی ہمارے یوں دیکھنے سے ابو دردہ کو پتہ نہ چل جائے کہ ہرن آ کے سر پہ کھڑا ہے۔ اب سارے صحابہ یوں نیچے دیکھ رہے ہیں۔ ابو دردہ نے کہا ان کو کیا ہو گیا، یہ سارے نیچے دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جب دیکھا کہ یہ سارے نیچے دیکھ رہے ہیں تو ابو دردہ نے دائیں بائیں دیکھا اور سامنے ہرن کھڑا ہے۔ ابو دردہ اٹھے اور نیزے کا وار کیا، اس کو گرا لیا، اس کو ذبح کیا۔ اب جب ذبح کیا تو باقی صحابہ اکرام کہیں کہ جناب ہم تو حالت احرام میں ہیں، ہم تو نہیں کھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا، ابھی اس آیت سے بھی قرآن آگے بھی بیان کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کی مدد کی ہے شکار کرنے پر؟ کسی نے کہا جی ہم نے کوئی مدد نہیں کی، اس نے خود سے شکار کیا ہے۔ ہاں، حضور نے فرمایا اب تم کھا سکتے ہو، چونکہ تم نے شکار بھی نہیں کیا اور تم نے شکار کرنے پر مدد بھی نہیں کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل اس پابندی پر عمل کرنا بالکل آسان ہے، لیکن پرانے لوگ جو صحراؤں میں سفر کرتے آتے تھے اور وہ زمانہ ہوٹلوں کا اور آبادیوں کا نہیں تھا، تو اس وقت گزارا ہی صحرا کے شکار پر ہوتا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے گھر کا یہ احترام ہے۔ بھائی یہ کیا ہے میرے گھر کا؟ بعض چیزیں اللہ کی عظمت ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ مثلا ابھی لوگ اعتکاف بیٹھے، ہمارے ہاں لوگ چاہتے ہیں ہم اعتکاف بیٹھیں اور گھر والے چوچلے اور ناز و نخرے اسی طرح چلتے رہیں۔ ہم اعتکاف بیٹھیں، جب جی چاہے نہا لیں، جو چیز چاہے کریں، نہانے کو دل کر رہا نہانے چلے گئے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہیں۔ معتکف کی خوبی ہی یہ ہے، معتکف کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھے، غسل نہ کرے، اپنی زیب و زینت کو چھوڑے۔ ہاں اعتکاف میں حالت چھوٹے درجے کی ہے، حالت احرام میں یہ حالت بہت زیادہ واضح ہے۔ رسول صحیح بخاری میں ہے، وہ لوگ جو حج پر آتے ہیں، عمرے پر آتے ہیں، حدیث میں ہے کہ وہ اس طرح ہیں کہ ان کے جسم پر 2 کپڑے ہیں، رستے کی گرد و غبار سے میل و کچیل جمی ہوئی ہے۔ اس لیے جو لوگ اب بھی حج اور عمرہ پر جاتے ہیں ہم ان سے یہی عرض کرتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کے کوشش کرو کہ نہاؤ نہیں۔ سفر کی جو تھکاوٹ ہے، جو مت ماری ہوئی ہے، الجھے ہوئے بال ہیں، پسینہ ہے، اسی پرا گندہ حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، چونکہ حدیث میں اسی کے فضائل ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ اسی کے فضائل ہیں کہ حج پر آؤ، عمرے پر آؤ، وہ لوگ اللہ ان پر بڑے راضی ہوتے ہیں جو سفر سے تھکے ہوئے، جسم پر گرد و غبار، ان کے بال بکھرے ہوئے، جسم ٹوٹا ہوا اور احرام ان کے سفر کے گرد و غبار کی وجہ سے میلا ہو گیا ہے، اسی پرا گندہ فقیرانہ حالت میں جب وہ اللہ کے گھر کے طواف کرتے ہیں تو اللہ ان پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ان 2 آیتوں میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے کہ بغیر اللہ کو دیکھے غائبانہ طور پر اللہ کے احترام میں کون اس حکم کو مانتا ہے اور کون اس حکم کو نہیں مانتا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص شکار کر بیٹھے، دوسری آیت میں یہ حکم بیان کیا، اگر کوئی شخص تم میں سے حالت احرام یا حرم میں شکار کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ بھائی اس پر کیا لازم ہے؟ کفارہ لازم ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ جیسا جانور تم نے شکار کیا ہے اسی جیسا جانور صدقہ کرو۔ بہتر ہے جہاں شکار کیا ہے وہاں 1 یا 2 مسلمان سمجھدار، ان سے پوچھ لو کہ مجھ سے یہ جانور شکار ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں اب میں کیا چیز صدقہ کروں۔ اگر حالت احرام میں تم نے ہرن کا شکار کیا ہے تو بکرا صدقہ کرو۔ بھائی کیا کرو؟ بکرا صدقہ کرو، دیکھ لو اس کے مطابق۔ اگر تمہارے پاس اس کی مثل جانور نہیں ہے تو تم
گندم کے ذریعے دینا چاہو، اگر ہرن شکار کیا ہے قیمت لگاؤ ہرن کی، مثلا ہرن کی قیمت بنی 20,000، تو 20,000 کی جو گندم ہے وہ خرید کے فقراء کو دو، فقراء کو۔ اگر تمہارے پاس گندم کی بھی گنجائش نہیں ہے پھر روزے رکھنے، اور روزے بہت زیادہ بنتے ہیں بھائی۔ روزے کتنے بنتے ہیں؟ مثلا ہرن شکار کیا، ہرن کے پیسے نہیں ہیں، بکرا دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، اب ہرن کی قیمت اگر 20,000 ہو گئی تو بھائی 20,000 کی کتنی گندم آئے گی؟ اگر 10 من، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے ریٹ کا، اگر 20,000 کی 10 من گندم آئے گی، اب ہر 2 کلو کے بدلے 1 روزہ رکھنا ہے، تو 1 من کے روزے ہو گئے کتنے؟ 20، تو 10 من کے روزے بھائی کتنے ہو گئے؟ تو پتہ چل جائے گا روزے بہت زیادہ بنتے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ حالت احرام میں شکار سے بچو۔ ہاں اللہ نے ایک آسانی بھی کر دی، فرمایا کہ یہ خشکی کے احکام ہے۔ اگر کوئی حج اور عمرہ کے لیے سمندر کا سفر کر رہا ہے، چونکہ سمندر کے سفر پر کھانے پینے کی اشیاء نہیں ملتی، سمندر پر کہاں ملیں گی، وہاں مجبوری ہے کہ اس زمانے میں مچھلیوں سے ہی گزارا کرنا ہے۔ اور آج تو جدید دور ہے نا، اس لیے یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے ہمارے یہاں کے پرانے بزرگوں سے سنا جنہوں نے 1954-55 میں حج کیا کہ جی ہم جب حج پر گئے تھے بحری جہاز پر، تو اس وقت شکار کرنے والی وہ کانٹے کنڈیاں ہمیں دی گئی تھی، ہم پورا رستہ شکار کرتے گئے تھے اور وہی کھاتے پیتے تھے۔ تو پرانے زمانے میں تو گزارا ہی ایسا چلتا تھا۔ فرمایا جو سمندر پر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی کا مچھلی کا شکار کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اور میں نے دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ حالت احرام کا بھی حکم یہ ہے اور حدود حرم کا بھی یہ ہے، لیکن بھائی اب جو لوگ جاتے ہیں نا اس کی کوئی رعایت نہیں کرتے، اس کی کوئی رعایت نہیں کرتے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ 60-70% لوگ احرام کی پابندیوں کا خیال نہیں کرتے۔ میں نے اس سفر میں لوگوں کو دیکھا ہے، اور کہو لوگ آگے سے احرام ہو کہ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ میں نے خود ایک جگہ وہاں جدہ ایئرپورٹ پر دیکھا، ایک صاحب حالت احرام میں ہے، تیز خوشبو والا لوشن نکالا اور ہاتھ پاؤں کو مل رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا بھائی اس میں خوشبو نہیں لگا سکتے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ کی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب لوگوں کو نا صرف معاشرے میں فخریہ بیان کرنے کے لیے کہ جی ماشاءاللہ یہ اتنے مالدار ہیں، ابھی تک عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا، صرف اپنی ناک کے لیے بہت بڑا طبقہ جاتا ہے۔ اور جو ناک کے لیے جاتے ہیں، اگر بیٹے مالدار ہیں، ابا جی نے حج نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے جی اپنے ماں باپ کو حج اور عمرہ نہیں کروایا، لوگ چلے گئے۔ یہ خود میں نے ایسے واقعات سنے، لیکن خود پھر میرے ساتھ ہوا، خود میرے ساتھ ہوا۔ ہم عمرے سے واپس آئے، ایک بزرگ، ان کی عمر کوئی تقریباً 75-76 سال ہوگی، جو میرے ساتھ دوست تھے، وہ باتوں باتوں میں ان سے پوچھنے لگ گئے، وہ بیچارے سیدھا ہوٹل گئے اور 10-12 دن ہوٹل ہی میں گزار کر آگے حرم گئے نہیں۔ حرم ان سے پوچھا چچا جی آپ حرم کیا لگا؟ میں گیا سے اتنے رش بڑا سی، میں واپس آ گیا، میں گیا تھا وہاں رش بڑا تھا، میں کیا ہو گیا؟ واپس ہو گیا۔ اور 3-4-5 سال پہلے تو پاکستانی میڈیا نے ایسے بزرگ حاجی دکھائے جو حج پر گئے ہیں، نہ مینا گئے، نہ مزدلفہ گئے، نہ عرفات گئے، مکہ کے ہوٹلوں میں آرام سے پڑے۔ یوم عرفہ والے دن انہوں نے دکھایا آج یوم عرفہ ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم ہے، آپ یہاں ہوٹل میں کیوں پڑے؟ انہوں نے لوگوں نے کہا تھا تم بوڑھے ہو، تم ہوٹل میں رہو، تمہارا حج ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں، اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں عمرہ پر چلے گئے، حج پر چلے گئے، ان کو کوئی تفصیلات کا پتہ نہیں۔ اور یہ اللہ کی عظمت ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اس لیے قرآن کے یہ جو 2 آیتیں ہیں
ان میں زیادہ اللہ کی عظمت پر زور دے رہا ہوں، ان میں جو فقہی تفصیلات ہیں میں ان پر زور نہیں دے رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، وہ شکار جو تمہارے ہاتھوں کی زد میں آئیں گے، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے تیر اور نیزوں کی زد میں آئیں گے، اللہ تمہاری آزمائش کریں گے، لِيَعْلَمَ اللہ، تاکہ اللہ جان لے، مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے، کون اللہ سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے۔ فَمَنِ اعْتَدَى، جو حد سے بڑھے گا، بعد ذالک، اس حکم کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، اس حال میں کہ بھائی تم کیا ہو، احرام میں ہو۔ ومن قتلہ، جس شخص نے شکار کو مار دیا تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل، اس کا بدلہ اسی کی مثل ہے، ما قتل، جو قتل کیا اس نے، من النعام، چوپایوں میں سے، اس کا بدل دینا ہے۔ اب یحکم بہ، اس کا فیصلہ کریں گے، ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عدل والے لوگ، کہ تم نے جو شکار کیا ہے اس کے بدلے میں کیا دینا ہے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ ہدی بیت اللہ شریف میں پہنچانا ہے۔ بھائی یہ جانور کہاں ذبح کرنا ہے جا کے؟ جتنے بھی دم ہیں یہ حدود حرم میں ہیں، یہ حدود حرم میں، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ اب ایک صاحب نے کیا کیا، عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے۔ بھائی ذرا دیکھنا، یہ بڑے حساس مسئلے ہیں۔ مجھے آج عورت ہے یار اس رکوع میں سارے دوست سو ہی نہ جائیں، چونکہ یہ مسائل ہمارے کام کے نہیں ہیں، لیکن یہ بھائی بہت کام کے ہیں۔ اب سیالکوٹ کے ایک صاحب نے اس واقعہ کے 4 سال بعد مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ ہوا کیا؟ وہ گئے عمرے پر اور صفا مروہ کی سعی کر کے بال نہیں کٹوائے۔ بھائی جب بال نہیں کٹوائے تو احرام سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے۔ جب تک بال نہیں نہ کٹوائیں گے اس وقت تک احرام سے نکل۔ انہوں نے بال نہیں کٹوائے، ہوٹل آ کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، عمرہ کر کے آ گئے، پاکستان آ گئے، اور اب اس عمرہ کو 4 سال گزر گئے۔ بھائی کتنا عرصہ؟ 4 سال۔ 4 سال کے بعد کہیں سے پتہ چلا کہ جب تک بال میں نہیں کٹواؤں گا اس وقت تک احرام سے نہیں نکلوں گا۔ اب شادی شدہ بھی ہیں، حالت احرام کی کتنی پابندیوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے کون بتائے؟ اب یہ بندہ 4 سال سے احرام میں۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ عمرے پر جانا سارا زور پیکجوں پر لگا دیتے ہیں، اور اب میں خود پیچھے پڑ کے کہنے لگ گیا ہوں جس کا او بھائی سیکھ کے جانا۔ لوگ سمجھتا شاید نہیں مولوی صاحب کا کوئی اپنا کوئی کام ہوگا، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اب آخری وقت میں جا رہے ہیں، ان سے پوچھے، ابھی اسی رمضان میں ایک نوجوان گئے، میں نے جاتے ہوئے ان سے مجھے بالکل سلام کرنے آیا، میں نے ان سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی عمرے پر۔ کتنے کا پیکج ہے؟ جی 3 لاکھ کا، جی فلاں جی ہوٹل، ساری تفصیلات یاد ہے۔ میں نے آخر میں پوچھ لیا عمرے کے واجب کتنے؟ بھائی سننا ہے میری بات؟ میں نے ان سے پوچھ لیا عمرے کے واجب کتنے؟ پتہ نہیں۔ اب جس کو عمرے کے واجب کا ہی پتہ نہیں اس کی عمرے کے سنتوں کا کیا پتہ ہوگا؟
اس کو عمرے کی سنتوں کا کیا پتہ ہوگا؟ اس لیے خود میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، طواف کرنے میں کچھ نوجوان میرے ساتھ لگ گئے، میرے ساتھ انہوں نے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، لوگ دیکھ لیتے ہیں کسی حلیے سے، میں جب طواف لگا کرنے 8-10 نوجوان میرے ساتھ لگ گئے، انہوں نے طواف کیا، سعی کی، مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد وہ پھر میرے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں پوچھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب میں یہ 4-5ویں مرتبہ آیا ہوں، میں نے آج آپ کے ساتھ جو طواف اور صفا مروہ کی سعی کی ہے، میں نے حج بھی کر رکھا ہے، مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ میں نے پیچھے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، میں نے پیچھے کیا کیا غلطیاں کی، ہم اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ میں اس لیے بھائی اس پر اللہ جس کو لے کر جائے وہ باقی کاموں سے سب سے زیادہ بڑھ کر اس عمل کو سیکھ کے جائے کہ وہاں جا کے مجھے کرنا کیا ہے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ جو فدیہ ہے یہ بیت اللہ شریف کے اندر جانا، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ دے غربا کو کھانا کھلانے کی شکل میں، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنی حرکت کا مزہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اب اس حکم آنے سے پہلے جو گزر چکا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر چکے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر چکے۔ ومن عاد، جو شخص دوبارہ یہ کام کرے گا، فینتقم اللہ من، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام اور بدلہ لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ جل جلالہ بہت زبردست ہے اور بڑی شدت سے انتقام لینے والے۔ آخری بات، اب بھائی میں نے عرض کیا نا حج اور عمرہ بھی ایک فیشن بن رہا ہے، میں نے اس پہ پوری تحقیق کی ہے، یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں میں پورے وثوق کے بعد سنا رہا ہوں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے لوگ شاہی مہمان ہوتے ہیں حج پر، عید والے دن عید کی نماز پڑھتے ہی وہ واپس اپنے ملکوں کو چلے جاتے ہیں۔ آپ حضرات کو چونکہ احکام کا نہیں پتہ، بڑی عید والے دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور بڑی عید والے دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد بال کٹوانے، اور طواف زیارت جو حج میں فرض ہے، طواف زیارت کرنا ہے، 10، 11، 12 کی مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت کرنا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دن پہلے آئے 9 کو، اور 10 والے دن عید کی نماز پڑھی اور وہ گئے، نہ قربانی کا پتہ، نہ بال کٹوانے کا پتہ، طواف زیارت کا تو لینا دینا ہی نہیں، طواف زیارت کا تو لینا دینا ہی نہیں۔ اب خواتین میں ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، بھائی میں یہ مسائل آپ کو یاد نہیں رہیں گے، میں صرف یہ اہمیت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جس کو لے کے جائے سیکھ کر جائے۔ اب ایک خاتون حج پر گئی اور ایام آ جانے کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے طواف زیارت نہیں کر سکی، انہوں نے چوتھے دن واپس آنا تھا، بغیر طواف زیارت کیے واپس آ گئے، بغیر طواف زیارت کیے بھائی واپس آ گئے۔ اب اس کا طواف زیارت اس کا حج کا فرض رہ گیا ہے۔ اب یہاں آ کے پوچھا، میں نے ان سے کہا اللہ کے بندو وہاں فون پر پوچھ لیتے، اس لیے دیکھنے میں عموماً یہ آ رہا ہے جو لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں 60-70% جو ہیں وہ اپنا حج برباد کر کے آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مولوی صاحب ہوں، میں نے انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگوں کو دیکھا، پھر مجھے انڈونیشین عالم مل گئے، وہ پاکستان کے پڑھے ہوئے تھے، کراچی کے، اردو بولتے تھے، ان سے مجھے یہ معلومات ملی۔ میں حرم میں بیٹھا تھا، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئے، انڈونیشیا کے تھے، انہوں نے نہیں ملیشیا کے تھے، مجھ سے اردو میں باتیں لگے۔ میں نے پوچھا، کہنے لگے میں پاکستان بیوری ٹاؤن کراچی کا پڑھا ہوا ہوں۔ تو میں نے ان سے، اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے انڈونیشیا اور ملیشیا میں کہ جب حج پر جاتے ہیں تو وہ وفد، آپ نے دیکھا جو جن لوگوں کو اللہ وہاں لے کے گیا وہ وفدوں کی شکل میں آتے ہیں۔ کہنے کہ یہاں اگر ہمارا 30 کا وفد ہے نا تو 30 بندے مزید پیسے ڈال کر کسی عالم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔
اس لیے انہوں نے کہا ہمارے سارے وفدوں کے ساتھ ہر وفد میں ایک ایک عالم ہوتا ہے، اس عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر وہ قدم قدم پر سنت کے مطابق ان کا، میں نے کہا دیکھو ان لوگوں کے یہاں اس عبادت کو صحیح طور پر ادا کرنے کا کتنا اہتمام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ ایک آیت رہے گی بس، اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ احل لکم، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے صید البحر، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور سمندر کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ، یہ تمہارے فائدے کی خاطر ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ وحرم علیکم، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے تم پر صید البری، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں رہو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، تم سب نے جمع ہو کر اسی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی